حضرت خضر کو ہوا میں اڑتے دیکھا تو اس نیت سے اپنا سر جھکا لیا کہ ان کی طرف توجہ سے کہیں میرے توکل میں فرق نہ آ جائے۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم میری جانب دیکھتے یا توجہ کرتے تو میں تم سے کبھی بھی ملاقات نہ کرتا۔ خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ تجھے نکالوں۔ وہ کہنے لگا میں یہ ہاتھ اپنے مرشد حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں پہلے ہی دے چکا۔ 616 سالہ ایک قدیم مسجد دیکھی جس کے متعلق مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں نماز کے لیے آتی ہیں، جبکہ خضر علیہ السلام تو بذات خود رجال الغیب، اولیاء مستورین، مردان غیب، یعنی وہ مردان خدا جو عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ خضر علیہ السلام کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں، لہذا جن اولیاء اللہ نے ان سے ملاقات کی ان میں سے بعض نے مصافحہ کرتے وقت یہ محسوس کیا کہ ان کی انگشت شہادت دوسری انگلی کے برابر ہے اور انگوٹھے میں ہڈی بھی نہیں۔ شاید اسی لیے جو لوگ ان کی تلاش میں رہتے ہیں یا جس پر ان کو شک ہو اس کے انگوٹھے کی ہڈی کو دبا کر ضرور دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ خضر علیہ السلام تو نہیں ہے۔ جیسے کہ 15 دسمبر 2020 ترکی میں استنبول سے 3 گھنٹے کی مسافت پر برسا میں خضر علیہ السلام سے منسوب 616 سالہ ایک قدیم مسجد دیکھی جس کے متعلق مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام وہاں نماز کے لیے آتی ہیں۔ چنانچہ آج بھی برسا کے لوگ نماز کے بعد اس مسجد میں موجود اجنبی لوگوں سے ہاتھ ملاتے وقت ہماری طرح پنجہ ملانے کی بجائے ہتھیلی سے دوسرے شخص کا انگوٹھا ہی پکڑ لیتے ہیں اور انگوٹھے میں ہڈی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رجال الغیب میں فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی علماء کرام اور اولیاء اعظام کی مجالس میں گزاری، جہاں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو زیارت کا شوق انگڑائیاں لینے لگتا، مگر من کا جا و خضر کو جا، مگر اس کے باوجود میں جس بزرگ سے بھی مصافحہ کرتا اس کے انگوٹھے ضرور ٹٹولتا۔ لہذا خضر علیہ السلام کی تلاش میں علامہ اقبال احمد فاروقی فرماتے ہیں میری یہ بچگانہ حرکت میرے ساتھ رہی، اور جب مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی تو سن رکھا تھا کہ حج والے دن میدان عرفات میں نہ صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں موجود ہوتے ہیں بلکہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لہذا وہاں پر بھی کئی حضرات سے مصافحہ کیا، مگر حضرت خضر ہاتھ نہ آئے، اور جب مدینہ منورہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو کئی بزرگان دین کی زیارت اور مصافحے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، مگر ایسا کوئی نہ ملا جس کے انگوٹھے کی ہڈی نہ ہو۔ ایک دن ایک بزرگ سے مصافحہ کیا، انگوٹھا ٹٹولا تو وہ میری نادانی بھانپ گئے اور فرمانے لگے کھڑے ہو دربار مصطفیٰ میں اور تلاش خضر کیے۔ مدینہ پاک کی گلیوں کی بات کیا کہنا، ہزار خضر کھڑے تیری راہ گزر میں۔ خیر، راکم محمد محسن منور یوسفی نے جن کا 10-15 سالوں میں کبھی نام تک نہ پوچھا، وہی بزرگ وہاں یہ کیسے ممکن تھا کہ بوقت مصافحہ ان کے انگوٹھے کی ہڈی ٹٹولتا؟ کیونکہ بندہ نہ چیز یہ سمجھتا تھا کہ فرض کر لیں کسی کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں اور ہر ملنے والا ہاتھ ملاتے وقت اس کا انگوٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دبا کر یہ دیکھے کہ اس میں ہڈی ہے یا نہیں،
تو کیا اخلاقی طور پر یہ عمل اچھا سمجھا جائے گا یا آپ اسے اخلاقی طور پر اچھا سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ایسے شخص سے ہاتھ ملانے سے ہی گریز کریں گے، جبکہ خضر علیہ السلام تو بذات خود رجال الغیب، اولیاء مستورین، مردان غیب، یعنی وہ مردان خدا جو عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں کہ سردار ٹھہرے، جو طبیعتاً بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، واضح رہے ان کی طرف توجہ کرنے والے کام ہی ان کی توجہ سے بہرہوار ہوتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر کو ہوا میں اڑتے دیکھا تو اس نیت سے اپنا سر جھکا لیا کہ ان کی طرف توجہ سے کہیں میرے توکل میں فرق نہ آ جائے، اور جب خضر ان کے پاس نیچے اترے تب بھی فقط اپنے توکل کی حفاظت کی خاطر انہیں سلام تک نہ کیا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تم میری جانب دیکھتے یا توجہ کرتے تو میں تم سے کبھی بھی ملاقات نہ کرتا۔ ویسے بھی راکب الحروف کے جس کی توجہ کا مرکز و محور ہمیشہ فقط محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ پیر و مرشد بابا جی صاحب کی ذات بابرکات رہی، میرے قبلہ پیر و مرشد بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی نگاہ توجہ سے تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہباز لامکاں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور پکی غلامی اور محبت نصیب ہوئی، وہ کیوں اپنی توجہ خضر علیہ السلام کی جانب کرتا؟ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ حضرت یحییٰ منیری کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ تجھے نکالوں۔ وہ کہنے لگا میں یہ ہاتھ اپنے مرشد حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں پہلے ہی دے چکا، اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور اس کو نکال لیا۔ اب یہ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بخارا کے بیابانوں میں رات کے وقت تنہا پھرا کرتا تھا، ایک رات مجھے ایک شخص ملا جو پشمینے کا لباس پہنے گڈریوں کی سی لاٹھی اٹھائے گھوڑے پر جا رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ میرا راستہ روکا اور کہا بیٹھو کچھ دیر باتیں کریں، مگر میں نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، اور میں چلتا رہا۔ جب سید امیر کلال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ فرمانے لگے تم نے خضر کی طرف توجہ کیوں نہیں کی، حالانکہ وہ بار بار تمہیں اپنی جانب متوجہ کرتے رہے؟ میں نے عرض کیا گو کہ میں جانتا تھا کہ وہ خضر ہیں، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کیونکہ میری توجہ آپ کی ذات میں تھی۔ جزاک اللہ۔